ہیں کہ پیلاطس نے خودکشی کی تھی یا نہیں۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جب جب زمین پر لوگ اس کا نام لیتے ہیں تب تب اسے کوڑے پڑتے ہیں۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اتھا گڑھے میں سزا پا رہا ہے، یعنی ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس نے خودکشی نہیں کی تھی۔ بھائی اور بہنوں، زندگی پر صرف خدا کو اختیار حاصل ہے۔ زندگی کسی دوسرے کی ہو یا ہماری اپنی، ہم اپنی ثواب دید پر اسے ہلا جلا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس اس کا خاتمہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے خودکشی کرنا خدا کی حاکمیت کو للکارنا ہے۔ یہ براہ راست خدا کے خلاف کھڑے ہونے یا اس کے کلام کو للکارنے جیسا ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ جیسے خروج 20ویں باب کی 13ویں آیت میں کہا گیا ہے، تو خون نہ کرنا۔ خون کرنا خدا کی طرف سے سختی سے منع ہے۔ یہ 10 احکام میں سے ایک حکم ہے۔ جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کو قتل کرنا خون ہے، اور اپنی جان لے لینا بھی ایک خون ہے۔ اپنی ہی روح کو قتل کرنا گھناؤنا قتل ہے۔ ہمیں کبھی خودکشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی کا ماں باپ کے خلاف بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ صرف جسمانی ماں باپ کے خلاف ہی نہیں ہے، بلکہ خدا باپ کے خلاف بھی ہے، جو ہماری روح اور بدن کا باپ ہے۔ خدا باپ نے ہمیں اپنی محبت دینے کے لیے اپنی صورت پر انسان تخلیق کیا تھا۔ اگر وہ انسان خود اپنی قیمتی زندگیوں کو ختم کر لے تو خدا کے لیے کیسا دل شکن ہوگا۔ ایک چیز جو ہمیں جان لینی چاہیے یہ ہے کہ دشمن ابلیس اور شیطان لوگوں کو خودکشی پر اکساتا رہتا ہے۔ دشمن ابلیس اور شیطان ان کے پاس جاتا ہے جو مایوسی میں ہوتے ہیں، اور انہیں زیادہ مایوس کن اور دبانے والے خیالات سے بھر دیتا ہے۔ اگر وہ شیطان کے دیے گئے خیالات میں پوری طرح گھر جائیں تو وہ اپنی ہی سانس کو باہر نکالنے، خودکشی کرنے کے لیے انتہائی اندازے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی اس ترغیب سے دھوکہ نہ کھائیں۔ فلپیوں 4 باب کی 13ویں آیت کہتی ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ خداوند کے نام میں سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جیسے کہا گیا ہے ہم خدا کی قدرت کے وسیلے سے نہایت دبانے والی کیفیت کو بھگا سکتے ہیں۔ خدا کو ملنے سے پہلے ایک وقت تھا جب میں اپنی جان دے دینا چاہتا تھا۔ میں لمبی بیماری اور غربت کے سبب اپنے پیاروں سے مسترد کیے جانے پر امید نہ رکھتے ہوئے بڑی مایوسی میں، شدید مایوسی میں تھا۔ لیکن خدا پہلے مجھ سے ملنے کو آیا۔ اس نے مجھے بیماری کے بندھن سے آزاد کیا جس نے مجھے سختی سے جکڑ رکھا تھا اور مجھے ناکارہ بنا رکھا تھا۔ میں امیر ہو گیا اور میرے خاندان نے تسلی پائی۔ بنیادی طور پر اس نے مجھے گناہ کے بندھن سے آزاد کیا۔ اب میں ایک پاسٹر بن چکا ہوں، اور جو دوسری جانوں کو مایوسی سے نکال کر خداوند کے پاس لاتا ہے۔ زبور 40 کی 2 آیت کہتی ہے، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ یہی میرا بھی اقرار ہے۔ ہمارے لیے خدا کی کبھی یہ مرضی نہیں ہوتی کہ ہم اپنی جان دے دیں۔ یہ صرف دشمن ابلیس اور شیطان کو خوش کرے گا۔ خودکشی میں ختم ہونا آزادی نہیں ہے۔ یہ صرف ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی، جہاں ہمیشہ کا غم اور بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ حقیقت اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور دوستوں کو سب کو بتائیں۔ بے شک ہر معاملہ جو خودکشی لگتا ہے وہ خودکشی ہوتا نہیں۔